السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ناظرین اکرام، اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کی اعلیٰ ترین مخلوق و ہستی نبی و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر اور افضل طریقہ ہے۔ وَخَيْرُ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم اور وحی ہے، امت کے لیے ایک کامل و مکمل لائحہ عمل ہے۔ عبادات و معاملات وغیرہ تمام امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اپنانا باعث سعادت، شرف و عزت اور خوش نصیبی ہے۔ سنت کا متبع رب کی رضا اور معیت پاتا ہے۔ سنت کے سائے میں بندہ شرک و بدعات سے محفوظ رہے گا، راہ جنت آسان ہوگی۔ بروز قیامت نبی کی سنت سے بہرہ ہوگا۔ سنت وہ چراغ منیر ہے جس کی روشنی میں عمل صالح ہوگا، راہ جنت آسان ہوگی، جہنم سے نجات ملے گی۔ عند اللہ عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے موافق ہو۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ صراط مستقیم کی ہدایت پانے کے لیے اتباع سنت شرط ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ سنت دین کی تعمیر اور ایمان کا ایک اہم جز ہے۔ قرآن کی تشریح و تفسیر اور بیان و وضاحت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ لوگوں کی جانب جو نازل کیا گیا ہے اسے آپ کھول کھول کر بیان کر دیں۔ سنت کے بغیر دین نامکمل ہے۔ اطاعت رسول کے بغیر اللہ کی اطاعت ناممکن ہے۔ اللہ فرماتا ہے، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، وہی بات پیش کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قرآن و سنت دونوں اللہ کی جانب سے نازل کی گئی ہیں۔ اتباع اور پیروی میں دونوں کا درجہ ایک ہے۔ حدیث آپ فرماتے ہیں، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، رواہ ابو داؤد والحاکم باسناد صحیح۔ مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اسی کی طرح ایک اور چیز دی گئی ہے۔ ہمارے اسلاف، صحابہ و تابعین، ائمہ دین، صالحین نے سنت کے آئینے میں اپنے آپ کو سجایا سنوارا، سنت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اپنائی، اپنے فتاوی، اقوال و آراء پر سنت کو ترجیح دی، شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ تقلید سے منع کیا۔ اذا صح الحدیث فهو مذہبی کا اعلان کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سنت کی پیروی کرتے ہوئے کسی نے سونے کی انگوٹھی نکال پھینکی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ مسجد میں کسی کو بیٹھنے کا حکم دیا، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ یہ آواز عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کان تک پہنچی، جو کہ ابھی مسجد کے باہر تھے، وہ فوراً وہیں بیٹھ گئے۔ یہ حدیث امام ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ صحابہ نے بحالت نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ بدلتے دیکھا، فوراً قبلہ بدل لیا۔ بعض صحابہ نے دوران نماز قبلہ تبدیل ہو جانے کا اعلان سنا، فوراً قبلہ تبدیل کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں جوتا اتارتے ہوئے دیکھا، سبھی نے اپنے جوتے اتار دیے۔ اتباع سنت میں جان و مال سب کچھ قربان کر دیا۔ سنت کے معاملے میں کسی شک و شبہ کا شکار نہ ہوئے، زبان پر کبھی حرف اعتراض نہ لائے، لیت و لعل سے گریز کیے، سمعنا و اطعنا اپنی پہچان بنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر تسلیم و رضا کا پیکر بنے رہے۔ آج ضرورت ہے کہ امت کے ذہن و دماغ میں وہی جذبہ اطاعت اور سنت کی اہمیت بسائی جائے اور وہ حدیث بار بار سنائی جائے۔ آپ فرماتے ہیں، فَتَمَسُّكٌ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِّنْ إِحْدَاثِ بِدْعَةٍ، رواہ احمد۔
ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ایک بدعت ایجاد کرنے سے بہتر ہے۔ امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت سنائی جائے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ رواہ ابو داؤد الترمذی وصححہ الالبانی۔ تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اور اسے مضبوطی کے ساتھ اپنے دانتوں سے پکڑ لو۔ امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطاب سنایا جائے، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا بعدہ ابدا، کتاب اللہ و سنت نبیہ رواہ الحاکم۔ اے لوگو، میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ ضرورت ہے کہ امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وعید سنائی جائے، قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ منہا بعدی الا ہالک، رواہ ابن ماجہ۔ میں تم سب کو ایک روشن شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کے مانند روشن ہے، میرے بعد اس راستے سے ہٹ جانے والا ہلاک ہوگا۔ ناظرین کرام، آج معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتیں ناپید ہیں، یا تو لوگوں کو ان سنتوں کا علم نہیں، یا وہ کسی شک و شبہہ میں مبتلا ہیں، یا غفلت و جہالت کی بنا پر سنت سے دور ہیں۔ سنت رسول پر اپنی بات یا کسی اور عالم و امام یا شخصیت کی رائے کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ سنت رسول سے اعراض دراصل ایمان سے اعراض ہے۔ سنت کی مخالفت پر اللہ کی مدد رک سکتی ہے، عذاب اور فتنہ نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ نور۔ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ڈریں اس بات سے کہ انہیں کوئی فتنہ یا دردناک عذاب لاحق ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں سنت کا متبع و پیروکار اور داعی بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔